جو پٹیشن ہے وہ دوسرے پٹیشن سے الگ ہے۔ پورے پاکستان کے تقریباً 74 پٹیشنیں تھی، ان کو مینٹنیبلٹی پہ یعنی کہ آیا وہ قابل سماعت ہے یا نہ ہے۔ تو ہمارا جو پٹیشن تھا اجی لشکری صاحب کا، قاسم سوری صاحب کا، انہوں نے کہا کہ آپ کا پٹیشن قابل سماعت ہے۔ ہمارا پٹیشن الگ کیا گیا، ہمیں جو ہے 30 مارچ کا تاریخ دیا گیا۔ جب ہم 30 مارچ کو یہاں پہنچے تو ہمیں کہا کہ آپ کا جو کیس ہے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا، صرف قاسم سوری اس کا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ، جیسے حاجی صاحب نے کہا کہ آپ پہ پولیس صاحب کو ہوتے ہیں جو اس کیس کے پیچھے لگے ہوئے، جس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہے آج کا جو ڈیٹ دیا 6 اپریل، ہم آج حاضر ہو گیا۔ ہمیں پھر آج سپریم کورٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کا جو آج کیس ہے وہ اس کو پھر ڈی لسٹ کیا گیا۔ جسٹس عبداللہ بلوچ جنہوں نے اجی لشکری صاحب کا جو پٹیشن منظور کیا، انہوں نے واضح طور پہ لکھا تناظرہ کا، تو ہم نے اس بار آپ کو بتایا 65,000 ووٹ بوگس ہے۔ انہوں نے کہا شفاف الیکشن نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے جو عبداللہ بلوچ صاحب تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا کہ آپ جو ہے شفاف الیکشن کرائے۔ اب اس کو تقریباً 4 سال ہو گئے، جو افسوس کی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اجی لشکری صاحب جو اخلاقی طور پہ کیس جیتے ہوئے ہیں، ہم ہر پیشی پہ حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے وکیل کی طرف سے جو ہے نعیم بخاری کی طرف سے کہ وہ کورونا میں اس طرف کا وہ شکار ہوئے، جنرل ایڈجرمنٹ کی ایک پیشی پہ جو درخواست دی گئی تھی، آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو بعد میں جب ہم نے دیکھا وہ کراچی آرٹ کونسل میں گھوم رہے تھے، طرح طرح کی انہوں نے بہانے کیے، طرح طرح کی انہوں نے جو ہے ڈیلے ٹیکٹکس کیا۔ اجی لشکری صاحب بالکل جیتے ہوئے، 65,000 ووٹ بوگس ہے۔ ری پول کا جو جسٹس عبداللہ بلوچ نے کہا تھا کہ NA 265 کو جو ہے ری پول کیا جائے، دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے ہم لوگ میدان میں حاضر ہے، ان کا نہ وکیل حاضر ہے، نہ وہ لوگ ہر طرح سے اخلاقی شکست قاسم سوری اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کھا چکے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے یہ میڈیا کے توسط سے اجی لشکری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جیتے ہوئے، اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ یہ جو قاسم سوری ہے، قاسم سوری یہ نو کانفیڈنس انہوں نے جو آرڈر پاس کیا تھا، اس کا یہ خود پاس نہیں کر سکتا تھا، یہ اسپیکر کا کام تھا، اور اسپیکر کا بھی اس وقت وہ نہیں کر سکتا تھا، فرض نہیں بن سکتا تھا کہ وہ پاس کرے، چونکہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آ چکا تھا۔ اب نہ قاسم سوری اس کو پاس کر سکتا تھا، نہ اسپیکر صاحب۔ تو سارا جو کام ہوا ہے انلیگل ہوا ہے۔ 65,000 ووٹ پہ سٹے پہ بیٹھا ہوا جو ہے ڈپٹی اسپیکر جو خود جو ہے مطلب سٹے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ آئے ہمارے کیس کو جو ہے شروع دن سے کراچی